بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب دور پاس کی ہے۔ آج ہم پہلا چیپٹر کریں گے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، میں مختصراً آپ کو بتا دوں ان کے بارے میں اس چیپٹر کا جو ڈیٹیل ہے کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی تھے۔ ان کے والد کا نام جمال الدین اور والدہ کا نام کرسم بی بی تھا، اور دادا قاضی شعیب کابل سے ہندوستان آئے تھے۔ وہ خدا رسیدہ انسان تھے۔ ان کے علم کی شہرت سن کر اس وقت کے بادشاہ نے ان کو پنجاب کے ضلع ملتان میں کوٹھووال کا قاضی مقرر کر دیا۔ ان کی پوری زندگی وہیں گزری۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے والد بھی پڑھے لکھے اور سچے مسلمان تھے، اور والدہ ایک صوفی خاتون تھی۔ اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے فرید کو خدا پرست اور اولیاء اللہ کے قصے سنا کر ان کا دھیان اسی طرف لگایا۔ تو نوجوانی کی عمر میں آپ کی ملاقات حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہونے کی انہوں نے خواہش ظاہر کی، اور اس کی وجہ سے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی صحبت اختیار کر لی۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مزید علم حاصل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اپنا مرید بنا لیا۔ آپ نے ملتان کے مدرسہ میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ قندھار چلے گئے۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد اپنے پیر بختیار کاکی سے روحانی تربیت حاصل کی۔ یہ کام اتنا مشکل تھا کہ اگر آپ کو بچپن سے خدا کی بندگی میں مصروف رہنے کا شوق نہ ہوتا تو اس میں وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ ان تمام پریشانیوں اور مشکلات کی منزلیں طے کرنے کے بعد آپ اس اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے جہاں جا کر انسان کا دماغ روشن ہو جاتا ہے اور اس کو دلی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اسی دوران حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دہلی آئے تو آپ نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دعائیں دیں۔ خواجہ صاحب کا قول ہے کہ خدا اپنے اس بندے کو سب سے زیادہ چاہتا ہے جو دریا کی طرح فیاض، سورج کی طرح رحم دل اور زمین کی طرح مہمان نواز ہو۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں خوبیوں کے مالک تھے، لیکن آپ کے نام کے ساتھ گنج شکر اس لیے لگایا تھا کہ آپ کی باتوں میں شکر جیسی مٹھاس تھی۔ لوگوں کو ان کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر بہت لطف آتا تھا۔ وہ ہر مذہب کا برابر سے احترام کرتے تھے۔ ہر انسان ان کے لیے برابر تھا۔ ان کے گھر اور دل کے دروازے سب کے لیے کھلے تھے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر ہمیشہ زور دیتے تھے کہ اپنے مذہب کی بڑائی اور دوسرے کی مذہب کی برائی نہ کرو، اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ بلبن بادشاہ نے آپ کو نقد رقم اور 4 گاؤں تحفے کے طور پر پیش کیے، تو آپ نے ساری رقم ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی اور گاؤں قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور کہا اگر میں انہیں قبول کر لوں گا تو صوفی کے بجائے جاگیردار بن جاؤں گا۔ دہلی میں اس وقت کے سیاسی حالات اور عقیدت مندوں کی بہتات کو دیکھتے ہوئے آپ ہانسی چلے گئے۔ وہاں بھی سکون نہ ملا تو اجودھن آ گئے۔ 12 اکتوبر 1226 میں آپ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے اور اس مختصر سے وقت میں اسے بہت سے کام کرنے ہیں، اسی لیے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ ان کی خانقاہ میں بھی وقت کی پابندی کا خیال رکھا جاتا تھا۔ خدا سے محبت کرنا، پاکیزہ خیالات رکھنا، دولت اور آرام سے دور رہنا آپ کی 3 اہم خصوصیات تھیں۔ وہ فارسی اور پنجابی کے شاعر بھی تھے۔ آپ کے اشعار سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب میں شامل ہیں۔ اپنے باطن کو ظاہر سے بہتر رکھنا، ہر وقت کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کرنا، لڑائی جھگڑے سے گریز کر کے صلح کی گنجائش رکھنا آپ کی تعلیمات میں شامل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قناعت پذیر انسان دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہے۔ قناعت پذیر انسانوں کی پریشانیوں سے دور رہ کر خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ قناعت پذیر انسان جو ہے پریشانیوں سے دور رہ کر خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ آپ کا قول ہے انسان کو ایک درخت کی طرح ہونا چاہیے کہ لوگ اس کا پھل کھاتے ہیں، اس کو پتھر مارتے ہیں، ٹہنیاں کاٹتے ہیں، پھر بھی وہ سب کو پھل دیتا ہے۔ تو یہیں پر دیکھیے ہمارا چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ۔ اب ہم آگے بڑھیں گے۔
دیکھیے یہاں پر مشق ہماری اسٹارٹ ہے، معنی یاد کیجیے، یعنی الفاظ اور معنی ہے صوفی، سنت، قاضی، منصف ایک عہدے کا نام، مقرر تعانیات، منصف کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنے والا، خاتون عورت، متاثر اثر قبول کرنے والے، مرید عقیدت مند چیلا، رہنمائی راستہ دکھانا، عبادت پرستشت بندگی، ریاضت عبادت میں مصروف رہنا، قول کہی ہوئی بات، نوازنا دینا عطا کرنا بخشنا، فیاض سخی۔ اس کے بعد ہے نذرانہ تحفہ، خانقاہ صوفیوں کے اندر رہنے کی جگہ، صوفیوں کے رہنے کی جگہ، باطن اندرون کا یعنی اندر کا، صلح سمجھوتا کرنا یعنی میل ملاپ کرنا، قناعت جو مل جائے اسی پر راضی رہنا۔ تو یہ والا ہمارا پیج ہو گیا کمپلیٹ۔ اب ہم نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ہے، دیکھیے غور کرنے کی بات ہے۔ تو سبق میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگان دین کے ناموں کے ساتھ رے اور ہے، دیکھیے رے اور ہے کی چھوٹی سی علامت کا استعمال کیا گیا ہے جو رحمۃ اللہ علیہ کا مخفف ہے یعنی شارٹ کٹ ہے، مخفف یعنی شارٹ کٹ۔ ان کے معنی ان پر اللہ کی رحمت، یعنی جب بھی رے لکھا ہوتا ہے اس کو پورا پڑھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جس کے معنی اللہ کی رحمت ہو ان پر، ہے نا۔ اب دیکھیے کویشچن ہمارے سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، سوچئے بتائیے۔ یہاں پر دیکھیے 5 کویشچن ہیں، 5 سوالات، اس کے جوابات دیکھ لیجئے۔ پہلا سوال ہے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہندوستان کہاں سے آئے تھے؟ تو جواب دیکھ لیجئے آپ۔ تو دیکھیے پہلے کا جواب ہے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دادا قاضی شعیب کابل سے ہندوستان آئے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ میں کیا خوبیاں تھیں؟ جواب دیکھ لیجئے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ایک صوفی خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بچپن ہی سے خدا پرست لوگوں اور اولیاء اللہ کے بارے میں بتا کر ان میں عبادت اور ریاضت کا شوق پیدا کیا، اس لیے بچپن سے ہی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ صوفیوں سے متاثر رہنے لگے، یعنی ان سے امپریس تھے۔ صوفی لوگوں سے متاثر کا مطلب امپریس۔ سوال نمبر 3 ہے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں کہاں تعلیم حاصل کی؟ جواب دیکھیے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد قندھار سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ سوال نمبر 4 ہے عبادت اور ریاضت کے کیا فائدے ہیں؟ تو جواب دیکھیے۔ عبادت اور ریاضت کا شوق انسان کو کامیابی کی اس منزل پر پہنچا دیتا ہے جہاں انسان کا دماغ منور ہو جاتا ہے، منور یعنی روشن، نور بھر جاتا ہے اس میں، اور اس کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ بھی اپنے اس بندے کو زیادہ پسند کرتا ہے جو اپنی زندگی عبادت اور ریاضت میں لگا دے، یعنی اللہ کے کاموں میں لگا دے، عبادت میں لگا دے۔ سوال نمبر 5 ہے بابا فرید رحمۃ اللہ کے پیر و مرشد کون تھے؟ جواب دیکھیے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ٹھیک ہے، تو 5 جوابات ہو گئے کمپلیٹ۔ تو دیکھیے ہمارے 5 جوابات ہو گئے کمپلیٹ۔ تو دیکھیے نیکسٹ ہے ہمارے، دیکھیے نیچے دیے ہوئے الفاظ سے جملے بنائیے۔ تو یہ الفاظ ہیں، سارے الفاظ سے جملے بنانے ہیں۔ اس کے بعد یہ والا کویشچن نمبر 5 مند لگا کر ہمیں مرکب لفظ بنانے۔ اس سبق میں ایک جگہ ضرورت مند کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کی مثال کی روشنی میں آپ بھی مند لگا کر 5 مرکب الفاظ یعنی کمپاؤنڈ ورڈ ہوتا ہے جو مکس الفاظ ہوتے ہیں، 2 لفظ مل کر بنتے ہیں، تو ان الفاظوں میں ہمیں مند لگانے ہیں۔ تو یہ دونوں کے جواب دیکھیے۔ تو دیکھیے یہاں پر ہے الفاظ، اس کے جملے ہیں۔ پہلا لفظ ہے عبادت، ہمیں ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ہے شہرت، تو دیکھیے جہانگیر کے انصاف کی شہرت دور دور تک تھی۔ اگلا ہے جو لفظ ہدایت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی ہدایت دے۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے دیکھیے یہ والا لفظ ہے قناعت، قناعت پذیر لوگ ہمیشہ خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ تربیت، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی تربیت حاصل کی۔ اب یہ والا پڑھا تھا ہم نے اگلا کویشچن، اس سبق میں ایک جگہ ضرورت مند کا الفاظ استعمال کیا گیا ہے، اس کی مثال کی روشنی میں آپ بھی من لگا کر 5 مرکب الفاظ بنانے۔ تو دیکھیے صحت کے ساتھ ہم نے من لگایا، صحت مند، دانش مند، ہوش مند، عقل مند، فائدہ مند۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ہے
عملی کام۔ تو یہ عملی کام میں ہمارا یہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی 5 تعلیمات بیان کیجیے۔ تو ان کے بارے میں ان کی تعلیمات جو ہے 5 جواب دیکھیے۔ پہلا ہے نمبر 1، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم ہے کہ مذہب کے نام پر فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے مذہب کی بڑائی اور دوسرے مذہب کی برائی کرنا سب سے بری بات ہے۔ ہر مذہب کو برابر کا درجہ دیتے ہوئے سب مذہبوں کی عزت و احترام کرنا چاہیے۔ نمبر 2 ہے خدا سے محبت کرنا، پاکیزہ خیالات رکھنا اور دنیاوی عیش و آرام سے دور رہنا چاہیے۔ نمبر 3 ہے انسان کو اپنی مختصر سی زندگی میں بہت سے کام کرنے ہیں، اس لیے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور وقت سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نمبر 4 ہے آپ کہا کرتے تھے کہ اپنے باطن کو اپنے ظاہر سے بہتر رکھو، ہر وقت اچھا کام کرنے کی کوشش کرو، اچھا کام کی کوشش کرو۔ نمبر 5 ہے اس طرح لڑائی جھگڑا نہ کرو کہ صلح کی گنجائش نہ رہے، یعنی لڑائی بھی اتنی کرنی چاہیے ہمیں کہ بعد میں صلح کی گنجائش باقی رہے۔ تو دیکھیے ہمارا سارا ورک جو ہے، سارا کام دیکھیے عملی کام بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ یہاں 5 تعلیمات بھی ہم نے کمپلیٹ کر لی۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور میری ویڈیوز بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ہو ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔